آپ پھر آگے جا کے وائس چیک شروع. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل. آج ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے. ایک عظیم بارگاہ میں حاضر ہیں. سبحان اللہ. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو فارس سے آئے اور نبی پاک کی دامن سے وابستہ ہوئے. اسی مقام پر مدائن میں موجود ہیں ہم عراق میں. اور یہاں پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا مزار بھی ہے. یہ دونوں شخصیات وہ ہیں جن کی ہسٹری کمال کی ہسٹری ہے. ہم نے اپنے فیس بک کے ناظرین کو لائیو اسی لیے لیا کہ بہت سارے لوگ زیارتیں نہیں کر پاتے. آج آپ کو زیارت بھی دکھاتے ہیں. پہلے آپ ان کے روضے کا باہر کا منظر دیکھ لیں اور پھر ہم اندر چلیں گے انشاءاللہ. دعا بھی ہوگی اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے وہ بھی بیان کی جائے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. ذرا بتاتے رہیے گا کہ وائس ٹھیک ہے تو کمنٹس میں آپ کے وائس کا بھی ہمیں پتہ چلتا رہے گا. آئیے چلتے ہیں. درود پاک پڑھتے رہیے اور انشاءاللہ حضرت سلمان فارسی بہت ہی خوبصورت دار شریف کی تعمیر ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے. نبی پاک نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا. انشاءاللہ مزید تفصیل میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. آئیے ہم پہلے کر رہے ہیں. السلام علیکم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آپ اس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں. صحابہ کرام رضوان نے جنہوں نے سب سے زیادہ ظاہری حیات کو پایا. ان کی عمر مبارک کی روایت کے مطابق 250 سال کی. اور آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کا بھی دیدار کیا. حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ فارس یعنی ایران کے شہر اصفہان کے رہنے والے تھے. آپ کے آباء و اجداد مجوسی تھے یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے. حضرت سلمان فارسی نے بھی مجوسیت کی تعلیم حاصل کی. اس میں ماہر بھی بنے مگر جلد ہی اپنے جو ہے وہ دین سے بیزار ہو گئے اور حق کی تلاش میں نکل پڑے. سیدنا سلمان فارسی سال ہا سال حق کی تلاش کے لیے سفر کرتے رہے. ملک شام میں کئی راہبوں کی صحبت میں رہے اور ان سے دینی تعلیم سیکھی. اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. پھر ایک راہب کے پاس پہنچے. اس راہب نے اپنے آخری وقت میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا کہ بیٹے اب میری معلومات کے مطابق دنیا میں کوئی اور ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو درست دینی تعلیم پر کاربند ہو. مگر یاد رکھو میرا علم یہ بتاتا ہے کہ ان قریب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. اور اس راہب نے یہ بھی بتایا کہ جیسے ہی ان کا ظہور ہو جائے تو تم ان کی خدمت میں چلے جانا اور وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے. ان کا جو مقام ہوگا وہ مدینہ منورہ ہوگا. اب حضرت سلمان فارسی کو مدینہ منورہ کا نام مدینہ منورہ انہوں نے اس کی نشانیاں بتائی. حضرت سلمان فارسی نے جب معلومات کی تو پتہ چلا یہ عرب کی ایک بستی ہے. آپ فارس کے رہنے والے گھومتے گھومتے شام پہنچ گئے تھے. اب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے کہ کیسے مدینہ شریف پہنچے. تو آپ نے کیا کیا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اسی بستی کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے کہا مجھے بھی لے جائیں. کہا رقم تو نہیں ہے. تو کہا پھر ایسا کریں مجھے خرید لیں. حضرت سلمان فارسی نے اپنے آپ کو بیچ دیا. غلام بن گئے ان قافلے والوں کے ساتھ. کسی طرح مدینے پہنچ جائیں. یہاں درس ہے ان لوگوں کے لیے کہ ہم مدینہ منورہ کتنی آسانی سے چلے جاتے ہیں. سیدنا سلمان فارسی نے خود کو بیچ کر مدینے کا سفر اختیار کیا. اچھا اب جب نبی پاک علیہ السلام اچھا ایسا بتایا جاتا ہے کہ ایک بار نہیں بکے. وہ پورے قافلے کے سفر کے دوران 10 بار بکے. ایک قافلہ دوسرے قافلے والوں کے ساتھ بیچ دیتا, وہ اگلے کے ساتھ بیچ دیتا, تو 10 بار بکتے بکاتے آپ مدینہ منورہ پہنچے.
اور اب نبی پاک کا انتظار تھا کہ نبی آخر الزمان کب مدینہ شریف میں آتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب پیارے آقا علیہ السلام کا ظہور ہو گیا تو آپ کسی باغ میں مالی کا کام کرتے تھے، کھجوریں توڑتے تھے، کیونکہ وہ غلام تھے تو انہوں نے یہ کام لے لیا تھا، اور بتاتے ہیں کہ میں نے اتنا کام کیا کہ میری پیٹھ جو ہے وہ میرے پیٹ سے مل گئی تھی، یعنی آپ اتنا سامان اٹھاتے تھے کہ آپ کی پیٹھ بھی جو ہے وہ اس طرح کی تکلیف میں آ گئی تھی۔ اب آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک اللہ کے ایک شخصیت ایسی ہے مدینے میں آئی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتی ہے۔ اب آپ بے قرار ہو گئے۔ اچھا، اس راہب نے آپ کو 2 نشانیاں بھی بتائی تھی۔ وہ 2 نشانیاں یہ تھی کہ وہ صدقہ جو ہے وہ کھائیں گے نہیں اور ہدیہ قبول کریں گے۔ سیدنا سلمان فارسی جو ہے وہ کھجوروں کی ایک ٹوکری لے کر، ایک تھال لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور کہا حضور یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے قبول فرمایا اور صحابہ سے کہا آپ کھا لیں۔ پہلی نشانی ثابت ہو گئی کہ پیارے آقا نے اسے تناول نہیں فرمایا۔ دوسرے دن پھر کھجوریں لے کے پہنچ گئے۔ اب نبی پاک سے کہا حضور اب یہ ہدیہ ہے، تو پیارے آقا علیہ السلام نے اسے تناول فرمایا، خود بھی تناول فرمایا، صحابہ بھی تقسیم کیا۔ دوسری نشانی ایک اور بتائی تھی اس راہب نے کہ آپ علیہ السلام کے دونوں کاندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے جیسا ایک مہر نبوت ہوگی۔ اب حضرت سلمان فارسی نبی پاک کے کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں، آقا علیہ السلام نے چادر پہنی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، نبی پاک کے دلوں کے حال جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے چادر رکھائی، کہا سلمان جو دیکھنا چاہتے ہو آؤ دیکھو۔ سلمان دوڑتے ہوئے گئے، نبی پاک سے چمٹ گئے، پیارے آقا کے مہر نبوت پر بوسہ دیا اور پھر سرکار علیہ السلام کی غلامی میں رہے۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہا حضور میں تو کسی کا غلام ہوں، آپ پوچھو غلامی سے آزاد کرنے کی کیا رقم لیتا ہے، کیونکہ جب سیدنا سلمان فارسی نے پوری داستان سنائی کہ میں کیسے پہنچا ہوں، کتنا اسٹرگل ہے، 10 بار بکے، آپ سوچیں کہ ایک صدیوں کا سفر ہے نبی پاک کی تلاش میں۔ نبی پاک اور صحابہ کرام بہت زیادہ ان سے محبت کرنے لگے، فرمایا کہ پوچھو وہ کتنے پیسے لیتا ہے۔ اب جو آقا تھا نا، اس آقا نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے ایک پرٹیکولر اماؤنٹ کا سونا کہا، 40 اوقیہ سونا کہنا، اور غالباً 300 کھجور کے درخت، اور وہ درخت بھی وہ ہوں جو پھل دیں۔ تو کھجور کا درخت جو ہے وہ بہت ٹائم بعد، کئی سالوں بعد پھل دیتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا چلو اپنا سونا نکالو۔ سب صحابہ نے سونا دیا اور اتنا سونا بن گیا کہ جتنا سیدنا سلمان فارسی کو چھڑانے کے لیے دینا تھا۔ ایسے تو ہو گئے مگر درخت کہاں سے آتے، وہ تو لگنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ چلو میں خود اپنے ہاتھوں سے پودے لگاتا ہوں۔ تو پیارے آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے اور پانی دیا۔ اللہ نے وہ کرم فرمایا کہ سبحان اللہ، میرے آقا کا یہ معجزہ ہے کہ وہ پودے چند دنوں میں اتنے بڑے درخت بن گئے اور وہ پھل دینے لگ گئے، اور سیدنا سلمان فارسی کو پھر آزاد کروایا گیا۔ یہ وہی باغ ہے جو مدینہ منورہ میں جو 90s میں گئے ہیں، 2000 میں گئے، انہوں نے سیدنا سلمان فارسی کا باغ مدینہ منورہ میں اس کی نشانیاں دیکھی۔ تو یہ عظیم صحابی ہیں جن کو چھڑانے کے لیے، جن کو آزاد کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے رقم خرچ کی، اور سبحان اللہ ان کے فضائل اتنے ہیں، اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ایک خوبصورت حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا ہے اور مجھے خبر دی ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ یعنی نبی پاک دیکھیں، اب اس کی ایسنس کو سمجھیے گا، امتی آقا سے محبت کرے یہ تو امتی کا تقاضا ہے، مگر نبی پاک فرما رہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے محبت کروں، کیونکہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ فرمایا علی، سلمان، ابو ذر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی اور حضرت سلمان میں شامل ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جنت 4 صحابہ کی، میرے 4 صحابہ کی مشتاق یعنی جنت کو شوق ہے ان کا، یعنی ہمیں شوق ہے جنت میں جانے کا، یہ 4 ہستیاں کیسی ہیں کہ ان کو شوق ہے، ان جنت کو شوق ہے۔ آقا نے فرمایا علی بن ابو طالب، عمار بن یاسر، سلمان فارسی اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 وہ ہستیاں ہیں کہ جنت بھی ان کے مشتاق ہے۔ مولا علی شیر خدا، اب ذرا سوچیں کہ صحابہ کرام کا آپس میں انٹریکشن کیسا تھا کہ مولا علی شیر خدا کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں علی علم کا شہر ہے، میں اس کا دروازہ ہوں۔ خود مولا علی حضرت سلمان کے علم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی جیسا تم میں کون ہو سکتا ہے، وہ اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے پہلے اور آخری علوم حاصل کیے۔ اب ذرا سمجھیے گا، جتنے صحابہ ہیں نا سب نے قرآن پڑھا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کچھ صحابہ تھے جنہوں نے اگر اسلام نہیں لائے تو ایک آسمانی کتاب پڑھی تھی،
مگر سلمان فارسی وہ ہیں کہ جنہوں نے پہلی کتاب انجیل یا تورات کے بھی وہ عالم تھے اور آخری کتاب یعنی قرآن مجید کے بھی عالم تھے، اور بلکہ سلمان کا علم تو ختم ہونے والا نہیں تھا. یہ مولا